اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ رواہ البخاری صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کے آخری ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے رمضان کی آمد قریب ہے، اور اب رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل کی طرف ہے، تو انسانی زندگی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو روزے کا مقصد بیان کیا ہے وہ ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ معلوم ہوا روزے کا مقصد ہے انسان کی زندگی میں تقوی آ جائے۔ قرآن کریم میں ایک عبادت ایسی ہے تقوی کی کہ قرآن کریم کے ہر صفحے میں، ہر رکوع میں، ہر سورت میں ایک عبادت کا تذکرہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دو چیزوں کے ساتھ جوڑا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا خوف ہونا، خواہشات سے بچنا۔ دنیا میں جو گناہ ہوتا نظر آتا ہے اس کے پیچھے یہی دو باتیں ہوتی ہیں، یا اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور یا نمبر دو انسان خواہشات کی وجہ سے گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو جیسے شاگرد استاذ کے سامنے، بیٹا اپنے والد کے سامنے کوئی نازیبہ حرکت اس لیے نہیں کرتا کہ میرا والد اور میرا شیخ اور استاذ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ حضرات سلف کی زندگی میں کتنی احتیاط تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بھوک کی حالت میں تھے، موطا مالک کی روایت ہے، تو ایک شخص ایک کٹورے میں دودھ لے کر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ یہ دودھ اس نے سرکاری جو اونٹنیاں چرتی تھیں ان سے یہ دودھ نکال کر لایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ لیا اور ایک گھونٹ پیا، فوراً احساس ہوا کہ یہ دودھ لگتا ہے اس کی اپنی ملکیت کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا یہ دودھ تم کہاں سے لائے؟ انہوں نے کہا سرکاری اونٹنیاں چر رہی تھیں تو ان میں سے ایک اونٹنی کا دودھ نکال کے لایا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس دودھ کا استعمال تو میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو رعایا کی اونٹنیاں ہیں۔ تو فوراً منہ میں انگلی ڈالی اور قے کر دی، جو دودھ پیا تھا وہ الٹی کی صورت میں باہر آ گیا۔ فرمایا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ رعایا کی اونٹنیوں کا دودھ ہے؟ یعنی اتنی احتیاط کے ساتھ وہ لوگ زندگی گزار کے گئے ہیں۔ جب انسان کی زبان ہمیشہ حلال میں چلتی ہے، معدے کے اندر حلال ہی ہوتا ہے، پھر اگر کوئی لقمہ حرام یا مشتبہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسانی دل کو اس پر القاء کر دیتا ہے، انسانی دل و دماغ اس پر مطلع ہو جاتا ہے، طبیعت کا میلان بتا دیتا ہے کہ شاید یہ رزق حلال کا نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی بڑی تقوی کے ساتھ گزری ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے بزرگ انسان گزرے ہیں۔ ان کے ہمشیرہ ایک دفعہ امام احمد بن حنبل سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ طبقات الحنابلہ میں واقعہ ہے، امام احمد سے کہا کہ میں روئی کی صفائی کرتی ہوں اور میں دیے کی روشنی میں روئی کو صاف کر کے فروخت کرتی ہوں، کبھی کبھی دیے کے اندر تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چاند کی روشنی میں اپنی روئی کی صفائی کرتی ہوں۔
کیا بیچتے وقت یہ بتانا ضروری ہے یہ وہ روئی ہے جو چاند کی روشنی میں صاف کی گئی اور یہ وہ روئی ہے جو تیل کی روشنی میں چراغ کی روشنی میں صاف کی گئی؟ امام احمد نے پوچھا کیا جو چراغ کی روشنی میں روئی کی صفائی ہوتی ہے اس میں اور چاند کی روشنی میں جو روئی کی صفائی ہو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ خاتون نے کہا جی فرق ہوتا ہے، چاند کی روشنی مدھم ہوتی ہے، اتنی صفائی نہیں ہو پاتی، اور چراغ کی روشنی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اچھی طریقے سے صفائی ہو جاتی ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا تو بیچتے وقت تمہیں یہ صراحت کر دینی چاہیے کہ یہ روئی چاند کی روشنی میں صاف ہوئی اور یہ روئی وہ ہے جو چراغ کی روشنی میں صاف ہوئی۔ خاتون نے مسئلہ پوچھا، کہا ٹھیک ہے، جانے لگی۔ امام احمد نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا آج تک کسی نے اتنی احتیاط پر مبنی سوال نہیں کیا مجھ سے، دیکھو اس عورت کا کس گھرانے سے تعلق ہے کہ انہوں نے اس کے دل میں اتنا ایمان اور تقوی داخل کیا ہے۔ جب یہ خاتون ایک گھر کی طرف گئیں اور اندر داخل ہوئیں تو ان کے بیٹے عبداللہ گئے، پتہ کیا تو معلوم ہوا اس دور کے یہ بزرگ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی۔ تو امام احمد نے کہا میں سمجھ گیا تھا کہ کسی ایسے گھرانے سے تعلق ہوگا جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور تقوی بہت ہے کہ اتنی معمولی بات کے بارے میں یہ خاتون پوچھنے کے لیے آئی ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، شریعت کا مقصد تقوی ہے کہ ہمہ وقت انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج خوف خدا کی کمی ہے، اس وجہ سے جو گناہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج دیکھیں عموماً راتیں انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں کہ ساری رات فیس بک پہ گزر جاتی ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی پہ گزر جاتی ہے، کبھی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج انسان موبائل چلا رہا ہو، 5-6 سال کا بچہ بچی پوتا نواسا آ جائے فوراً موبائل کی اسکرین تبدیل کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ مجھے دیکھ نہ لے۔ تو انسان بچے سے تو حیا کرے، زمین و آسمان کے رب اللہ سے حیا نہ کرے، کرامن کاتبین سے حیا نہ کرے۔ انسان کی یہ اعضاء تو کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج کے دن ہم انسان کی زبان پہ مہر لگائیں گے، انسان کے اعضاء بتائیں گے جو انہوں نے گناہ کیے ہوں گے۔ اس لیے انسان کبھی یہ نہ سمجھے رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ رب العزت انسان کے ہر گناہ پر مطلع ہے۔ لیکن رب العالمین بڑی ستار ذات ہے، انسان جب بھی نافرمانی کرے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتا ہے، ہر گناہ کو جانتا ہے، علیم ہے، سزا دینا چاہے تو نہایت دردناک سزا بھی دے سکتا ہے، لیکن حلیم ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ انسان کب لوٹ کر اللہ کی طرف آئے گا۔ تو یہ بابرکت ایام چل رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی جو صفات بیان کی ہیں قرآن کریم میں وہ ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں نمبر 1 جن کی زندگیوں میں صبر ہوتا ہے، جب بھی کوئی تکلیف آئے پریشانی آئے وہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ آج کسی سے اگر بات کرو وہ کہتے ہیں جی ہم پر بڑے حالات ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، رزق کی بڑی تنگی ہے، بڑے مصائب ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ مصائب اور حالات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے۔ آپ دنیا میں آئے نہیں، آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر کو پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ایک صحرا میں جہاں تدفین کرنے والے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب موجود بھی نہیں تھے۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا بھائی کوئی نہیں، آپ کی سگی بہن کوئی نہیں تھی۔ آپ کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا اور حضرت زینب کا۔ آپ اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے ہوئے تھے اور پیچھے بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہ ہوا، کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ آپ کے ایک بیٹے قاسم کا انتقال بھی بچپن میں، عبداللہ کا انتقال بھی بچپن میں۔
ابراہیم کا انتقال بھی بچپن میں، ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر 16 مہینے یا 18 مہینے تھی۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا وہ چھوٹا معصوم بچہ آپ کی گود میں ڈالا گیا، آپ نے دیکھا وہ بچہ ہچکیاں لے رہا تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ جب انسان کی اولاد ہو، ہر انسان کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، اپنے اوپر تکلیف تو انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد پر کوئی تکلیف بیماری آئے، ماں باپ کی نیند چلی جاتی ہے، اولاد کا صدمہ دیکھا نہیں جاتا۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، بڑے رقیق القلب تھے، نہایت نرم انسان تھے، تو آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں جب آخری سانسیں لینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، آج آنکھیں اشک بار ہیں، دل غمگین ہے، اے ابراہیم تیری جدائی میں میں بڑا غمگین ہو گیا ہوں۔ تو آپ کے ہاتھوں میں آپ کے بیٹے ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں زندگی میں مصائب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، آپ کی زندگی کے اندر ایسے حالات بھی آئے، 2 مہینے ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر میں کھجور اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، جن کے انگلی کے اشارے پر اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو اپنا دست مبارک حدیبیہ میں ایک پیالے میں ڈالیں اور نکالیں تو اللہ تعالیٰ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، جو خندق میں اپنا لعاب دہن ہانڈی میں ڈالیں تو 3000 افراد کے لیے کھانا پورا ہو جائے، جنہیں اللہ نے سینکڑوں ہزاروں معجزات سے نوازا، لیکن زندگی میں کیسے حالات ہیں، 2 مہینے گزر گئے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں زندگی میں مصائب اور آزمائشیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ آج ہم دعوت دینے جاتے ہیں، کہیں دین کی بات کرنے لوگ پھول کی پتیاں ڈال کر استقبال کرتے ہیں، گلاب کے ہاروں سے استقبال کرتے ہیں۔ حضور طائف میں دعوت دینے گئے ہیں، بجائے یہ کہ وہ لوگ ایمان لے کر آتے، اتنے پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہو گئے۔ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندانے مبارک شہید ہو گئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں لگ گئیں، آپ کا جسد مبارک زخمی ہو گیا، اتنے حالات اور آزمائشیں آپ پر آئیں۔ آپ بیت اللہ کے اندر سجدہ کر رہے، عقبہ بن ابی معیط بدبخت اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دی تاکہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی پہلی صفت بیان کی الصابرین، کہ ان کی زندگی میں حالات آئیں وہ ناشکری کے کلمات نہیں کرتے، اپنے رب سے گلے شکوے نہیں کرتے، تکلیف آئے پریشانی آئے ان کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، کبھی مرض کے ذریعے، کبھی قرض کے ذریعے، کبھی حالات مسائب اور آزمائشوں اور موت کے ذریعے اللہ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، ورنہ انسان تو دنیا کی محبت میں لگ کر، پیسے میں، حرص و ہوس اور خواہشات میں لگ کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ آزمائشیں انسان کے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ حضرات صحابہ پر کتنی آزمائشیں تھیں، احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک صاحب فراش رہے، 30 سال تک بیمار تھے، چارپائی پر تھے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے، کروٹ بدلنے میں بھی محتاج تھے، وہیں کھانا پینا، وہیں قضائے حاجت، 30 سال صاحب فراش رہے۔ ایک دن ان کا ایک شاگرد کہنے لگا حضرت آپ بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں۔ فرمایا نہیں الحمدللہ میں رضا بالقضاء، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، اللہ اس پہ راضی ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ فرمایا میں خواب میں دیکھتا ہوں فرشتوں کی زیارت ہوتی ہے، صلحاء کی زیارت ہوتی ہے، نیک لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ نے مجھے اطمینان قلب عطا فرما دیا کہ اس مصیبت میں ہوں لیکن میرا دل مطمئن ہے، اللہ نے میری زبان پہ اپنی یاد اور ذکر کو جاری کر دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد زندگی میں حالات ان لوگوں پر آئے لیکن الصابرین، ان کی زندگیوں میں صبر بہت تھا۔ ایک واقعہ ہے المستطرف فی کل فن مستظرف میں، عروہ بن زبیر رحمہ اللہ تابعی گزرے، ان کے پاؤں میں ایک پھوڑا نکلا اور وہ پھوڑا خراب ہو گیا، ایک ناسور بن گیا۔ اس دور کے طبیبوں نے کہا پاؤں کاٹنا پڑے گا، آج کے الفاظ میں گویا کینسر ہو گیا۔ عروہ ابن زبیر اس دور کے بادشاہ تھے ولید بن یزید، انہوں نے انہیں بلایا کہ میں طبیبوں کو بلاتا ہوں،
اس دور کے ماہر طبیب حکیموں کو بلایا، سب نے دیکھا، کہا یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا اس لیے کہ پاؤں خراب ہو گیا ہے، اگر نہیں کاٹا تو یہ زخم سرایت کرتے کرتے پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ ان کو کوئی بے ہوشی کی دوا کھلائیں گے تاکہ بے ہوشی کی حالت میں پاؤں کاٹا جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا نہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا۔ کہیں ایسا نہ ہو تم مجھے بے ہوش کرو، پتہ نہیں ہوش آئے نہ آئے، اس حال میں کہیں میں دنیا سے نہ چلا جاؤں، میں اللہ کی یاد سے کلمے سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو ان سے کہا تم آپریشن کرو اپنا، میں اپنا ذکر کروں گا۔ اس دور میں تو آلات کے ذریعے سے پاؤں کاٹا جاتا تھا، آج کے دور کے جدید آلات تو موجود نہیں تھے۔ اب بیداری کی حالت میں طبیب پاؤں کاٹ رہا ہے، عروہ ابن زبیر اپنا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کی حلاوت نے تکلیف کی شدت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ پاؤں کٹ گیا لیکن چہرے کی رنگت بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ اب ادھر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خبر آئی آپ کا بیٹا چھت سے نیچے گرا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ادھر پاؤں کٹا ہوا، ادھر بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عروہ نے کہا الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا، تمام تعریفیں میرے اللہ کے لیے، یا اللہ تو نے ایک بیٹا لیا ہے، باقی سب کو تو صحیح سلامت چھوڑا ہے۔ 9 بچے تھے کہ یا اللہ اگر تو لینا چاہتا تو 9 کے 9 کا ایک دن میں انتقال ہو جاتا، اگر 9 کی روح اللہ ایک دن میں قبض کر دے ہم کیا کر سکتے، لیکن یا اللہ تیرے ہر فیصلے پہ راضی، تو نے ایک بیٹے کی روح قبض کی، ایک کا انتقال ہوا، 8 تو زندہ سلامت موجود ہیں۔ یعنی اتنی تکلیف کی حالت میں بھی ناشکری کے کلمات نہیں ہیں۔ انسان پر حالات آنے میں وقت تو نہیں لگتا۔ اسی المستطرف میں واقعہ ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بوڑھا شخص آیا جس کے ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، دونوں آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی اور یہ جبڑے ٹوٹ گئے تھے، سارے دانت اس کے ٹوٹے ہوئے، چہرہ زخمی۔ بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا میرا واقعہ سنو، بڑا عجیب واقعہ۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ راستے میں ہم نے رات کو پڑاؤ ڈالا، صحرا تھا، ہم نے خیمہ لگایا، کہتے میرے بچے، میری بیوی، میرے گھوڑے، اونٹنیاں، بکریاں سب صحرا میں چر رہی تھیں اور میرے بیوی بچے خیمے کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ایک چھوٹے بچے کو لیا، پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، وہاں میں سویا کہ وہاں ہوا، ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی تو میں پہاڑ پہ چلا گیا۔ ہماری ایک اونٹنی پہاڑ پہ چر رہی تھی، باقی سارے جانور نیچے صحرا میں تھے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو جانور جو تھے وہ بھی سب بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے، بیوی بچے بھی سارے خیموں میں سو گئے۔ یہ کہتا میں پہاڑ پہ سویا ہوا تھا، اچانک آدھی رات کے بعد سیلاب آ گیا۔ سیلاب کا پانی اتنی تیزی کے ساتھ آیا اور اتنی کثرت سے پانی آیا کہ وہ میری بیوی کو، 4 بچوں کو، میری بکریوں کو، گائیں کو، اونٹنیوں کو، گھوڑوں کو، سب کو بہا کے لے کے چلا گیا۔ اب یہ خود تو پہاڑ کے اوپر تھے تو یہ تو بچ گئے، وہ چھوٹا بچہ جو ساتھ سلایا ہوا تھا وہ بچ گیا، ایک اونٹنی جو پہاڑ پہ چر رہی تھی وہ بچ گئی، باقی سب کا سب پانی کے اندر بہہ کے چلا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کچھ بھی نہیں۔ اب کہتے ہیں وہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے سوچا کہ چلو اونٹنی کو پکڑتا ہوں، کہیں اونٹنی بدک نہ جائے، پانی کا شور زیادہ تھا تو اس کو دیکھ کر اونٹنی بھاگ رہی تھی۔ یہ اونٹنی کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی آگے کی طرف بڑھے، اپنا چھوٹا بچہ نیچے پہاڑ پہ رکھا، اتنے میں پیچھے پہاڑ پر کہیں بھیڑیا تھا، بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا اور ان کے اس بچے پہ حملہ کر دیا، اسے چیر پھاڑ دیا۔ جب تک یہ واپس آئے تو وہ بچہ بھی دنیا سے جا چکا تھا۔ اب کہتے ہیں صرف میں رہ گیا اور ایک اونٹنی رہ گئی۔ میں اونٹنی کے پیچھے بھاگا کہ چلو اس کو تو پکڑوں، اس پر بیٹھ کر پہاڑ پہ سفر کرتا ہوا کہیں آگے کی طرف چلا جاؤں گا۔ اونٹنی کی طرف بھاگے، اونٹنی بدک گئی تھی شور کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے۔ اونٹنی کو پکڑنے لگے، اس نے ایک دم ان کو گرایا اور اس کے منہ پر اونٹنی نے اپنا پاؤں یوں رکھا اور اوپر سے مسل دیا۔ تو کہا جو اس نے زور سے پاؤں رکھ کر اپنی طاقت اور بوجھ ڈالا تو میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ جتنے جبڑے تھے ڈان ٹوٹ گئے، آنکھیں اندر کو دھس گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب یہ شخص کہنے لگا فَأَصْبَحْتُ بِلَا عَيْنَيْنِ وَلَا وَلَدٍ وَلَا مَالٍ وَلَا أَهْلٍ، میں نے جب صبح کی تو میری بیوی بھی نہیں تھے، میرے بچے بھی نہیں تھے، میری اولاد بھی نہیں تھی، میری بکریاں بھی نہیں تھیں، گائیں بھی نہیں تھیں، سواریاں بھی نہیں تھیں، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی،
جبڑے بھی نہیں تھے اور ناک کی ہڈی بھی میری ٹوٹ گئی تھی۔ بادشاہ ولید کہنے لگا بابا جی آپ کو صبر کیسے آ گیا؟ ایک رات میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ بابا نے کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے جس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں، کہ ہر چیز کا حساب ہے، صبر کا حساب کوئی نہیں۔ تو میں نے یہ آیت پڑھی ہے تو اللہ نے مجھے صبر عطا فرما دیا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، ایک رات پہلے تک سب کچھ تھا، ایک رات کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بادشاہت میرے اللہ کی ہے۔ یہ کہنا میری طاقت مضبوط، میری کرسی مضبوط، میرا عہدہ، میرا پیسہ، میری اولاد، میری جائیداد، میری دولت، یہ سب عارضی چیزیں ہیں۔ انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ ذرا سا بخار آ جائے، ذرا سا بیمار ہو جائے، اپنے سہارے کھڑا نہیں ہو سکتا، ایک فالج کا حملہ ہو جائے، انسان خود اٹھ نہیں سکتا، ایک ہارٹ اٹیک ہو جائے، انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، تو انسان تو بڑا کمزور ہے۔ طاقتور ذات میرے اللہ کی ذات ہے، اس لیے کوشش ہو ہماری زندگی گزرے اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو 5 صفات بیان کی ہیں، سب سے پہلی صفت تھی الصابرین، زندگی میں صبر ہو۔ دوسری صفت ہے الصادقین، اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے وہ ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نیک بندے جھوٹ نہیں بولتے، میرے نیک بندے الصادقین سچ بولتے۔ آج کتنے ہیں 5 روپے 10 روپے کی خاطر اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں؟ آج کتنے ہیں معاشرے میں، مارکیٹ میں کتنے ہیں دکاندار جو 10 20 روپے 100 روپے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، رب کے نام کی قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں۔ آج کا تاجر کہتا ہے دھوکہ نہ دوں تو کاروبار کیسے چلے گا، ملاوٹ نہ کروں، حرام نہ کھاؤں تو بچوں کو کیسے پڑھاؤں گا۔ گویا اس نے یہ سمجھا ہے کہ حلال پر زندگی نہیں گزرتی، حالانکہ زندگی حلال پہ گزرتی۔ حرام میں کثرت ہوتی ہے، زیادہ ہوتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہوتا۔ کوئی ایک شخص معاشرے میں ایسا نہیں ملے گا جو حرام کھاتا ہو اس کی اولاد فرما بردار ہو، حرام کی زندگی اور رشوت کی، کرپشن اور سود کی بیوی فرما بردار ہو، اس سے پرورش پانے والا جسم صحت مند اور تندرست ہو۔ حرام کھانے والے جسم کو اللہ عبادت کی توفیق دے دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت رزق حلال کھانا اور نیک اعمال کرنا۔ اللہ نے عمل کو رزق حلال سے جوڑا، جس کا رزق حلال کا ہوگا اس کو نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ جتنا اوریجنل پیٹرول ڈالو گاڑی کی لائف بڑھ جاتی ہے، پانی ڈالو گاڑی نہیں چلتی۔ جتنا خالص حلال کا رزق معدے میں ہوگا، آنکھ وہ دیکھے گی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر کان وہ سنے گا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہاتھ وہاں بڑھیں گے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ چونکہ معدے کے اندر حرام ہے اس لیے آنکھ بھی غلط دیکھ رہی ہے، کان بھی غلط سن رہے، اولاد بھی نافرمان ہے، ہاتھ بھی گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے دوسری صفت بیان کی الصادقین، میرے نیک بندے جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی الدنیا نے الصمت میں ان کا واقعہ لکھا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ان کے دور میں حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا، اس نے ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنے کے لیے کہا، بیٹوں کو اس کے گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈا، بہت تلاش کیا، نہ ملے۔ تو کسی نے حجاج سے کہا اس کے والد سے پوچھو، اس کا والد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج بڑا ظالم آدمی تھا، 1,20,000 افراد کو اس نے ناحق قتل کیا، اور ترمذی کے متن میں ہے یہ بات، جب یہ مرا تھا تو اس کی جیل میں 20,000 آدمی ناحق موجود تھے۔ تو اس نے ربعی بن حراش کو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت کو لایا گیا، اب پوچھا بتاؤ آپ کے بیٹے کہاں ہیں؟ اب ان کا ایک بول ان کے بیٹوں کی جان بچا سکتا ہے۔ یہ کہہ سکتے تھے مجھے نہیں معلوم، مجھے اپنے بیٹوں کا نہیں پتہ، ایک جھوٹ بولے دونوں بیٹوں کی جان بچ سکتی ہے۔ جن کا ایک بول ان کے 2 بچوں کی جان بچا سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا۔ حجاج جیسا ظالم آدمی جس کے دل میں ترس نہیں ہے، حجاج نے کہا بتاؤ کہاں ہے؟ ربیع بن حراش کھڑے ہوئے، فرمایا الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے پوچھا تیرے بیٹے کہاں ہیں؟ تو میرے دونوں بیٹے فلاں جگہ فلاں گھر میں روپوش ہیں۔ حجاج نے فوج بھیجی، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ حجاج قتل کرنے لگا، کہا تم جھوٹ بولتے تمہارے بچوں کی جان بچ جاتی۔ فرمایا اللہ نے جھوٹ کو حرام کیا ہے، اگر جھوٹ پر میرے بچوں کی جان بچ جاتی تو اس سے بہتر ہے میں سچ بولوں اور میرے بچوں کی جان چلی جائے۔
میں سچائی پہ ہوں، میں سچ بولوں گا بھلے بچوں کی جان جائے، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف پہ بڑا اثر ہوا کہ کیسا انسان ہے، مجھ جیسا ظالم آدمی میرے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج نے کہا جا، میں نے تیرے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا، بیٹوں کو بھی چھوڑ دیا، ہدیہ اور انعام بھی عطا فرما دیا۔ تو کیسی زندگی یہ لوگ گزار کر گئے کہ بیٹوں کی جان بچ سکتی تھی تب بھی سچ بولا ہے۔ آج کتنے ہی تاجر ہیں، کاروباری ہیں کہ زندگی گزر رہی ہے، پورے دن میں 100 150 دفعہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس جھوٹ سے جو کمائی حاصل ہوگی وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگی، پھر اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایسی کمائی رسم و رواج میں لگتی ہے، ایسی کمائی فحاشی اور یعنی بے حیائی میں لگتی ہے، پھر ایسی کمائی سے پرورش پانے والی اولاد بھی فرما بردار نہیں ہوتی۔ تو دوسری صفت ہمیشہ سچ ہو۔ اردو کی ایک کتاب ہے انمول واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک وکیل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے توبہ کی۔ اب وہ آئے عالم سے پوچھنے لگے کہ میرا شعبہ تو وکالت کا ہے، اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو وکالت کے شعبے میں تو چلنا مشکل ہے، اکثر مقدمات جھوٹے آتے ہیں، جھوٹے مقدمات میں فیس بھی زیادہ ہوتی ہے، پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، سچ پہ چلوں گا تو بڑا مشکل ہوگا۔ انہوں نے کہا آپ سچ پہ چلو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس عالم نے کہا آپ سچے مقدمات لو، جھوٹے مقدمات نہ لو، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔ اس وکیل نے فیصلہ کر دیا، سب کو بتایا بھئی جھوٹا مقدمہ نہیں لوں گا۔ کوئی مقدمہ آتا بڑی رشوت ہوتی، یہ بہت بڑے وکیل تھے، یہ کہتے نہیں بھئی آج کے بعد سچا مقدمہ لوں گا۔ تو پہلے سال میں مقدمے نہیں آئے، بڑے حالات آئے، آزمائشیں آئیں، لیکن یہ صبر کرتے رہے۔ دوسرے سال میں بھی حالات تھے، لیکن 2 سال کے دوران بات پھیل گئی۔ ایک وکیل ہے جو سچا مقدمہ لیتا ہے، جھوٹے مقدمات نہیں لیتا۔ ججوں کو بات پتہ چل گئی تو جج بھی متاثر تھے، اس لیے جو مقدمہ اب یہ لے کر آتا سچا، 2-3 پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا۔ اب نیک لوگ، علماء، صلحاء، دیندار لوگ مقدمے لانے لگے کہ بھئی یہ جو مقدمہ لاتے ہیں تو فوراً اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے پھر ایسا نوازا، تیسرے اور چوتھے سال میں اللہ نے اتنا دیا سچے مقدموں میں کہ جھوٹوں سے کئی گنا زیادہ عطا کر دیا۔ پھر ایک جج کا انتقال ہوا، سارے جج آپس میں بیٹھے کہ کس کو جج بنایا جائے۔ کسی نئے آدمی کو بنانا تھا اور کسی اچھے آدمی کا انتخاب کرنا تھا۔ سب بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے، سب کی نظر اس وکیل پر گئی کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے، سچ بولتا ہے، سچے مقدمات لیتا ہے، اسی کو جج بناتے ہیں۔ سب ججوں کے فیصلہ ہوا، سب نے اس کو جج بنا دیا۔ جب یہ پہلی مرتبہ جج کی کرسی پہ بیٹھا، فیصلہ کرنے لگا تو رونے لگ گیا، کہا کل تک جھوٹ بولتا تھا، نیچے کھڑا ہوتا تھا، وکیل تھا، دلائل دیتا تھا، آج سچ بولا، اللہ نے جج کی کرسی پہ بٹھا دیا، آج فیصلہ کرنے والا اللہ نے بنا دیا۔ اللہ نے سچ میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ سچ بول کر کوئی غریب نہیں ہوا، سچ بول کر کسی پہ تنگ دستی نہیں آئی، حالات نہیں آئے، قرضہ نہیں آیا۔ ہاں جھوٹ بول کر قرضے آئے ہیں، جھوٹ بول کر بیماریاں لگی ہیں، مصائب آئے ہیں، پریشانیاں آئے ہیں، سچائی پہ اللہ نے قوت رکھی۔ تو دوسری صفت اللہ کہہ رہے میرے نیک بندوں کی سچ بولتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ نے 5 صفات بیان کی ہیں۔ نمبر 3، الصابرین والصادقین والقانتین، میرے نیک بندے اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نیک بندے میرے فرما بردار ہوتے ہیں، یعنی جو حکم میرا ہوتا ہے، میرے پیغمبر کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس پہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ آج دیکھیں اللہ کی اطاعت بہت کم ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے، آج کا مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ جی بیٹے کی شادی ہے، بڑے بڑے ڈیگ لگائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فحاشی اور اوریانی کے لیے لڑکیوں کو بلایا ہوا ہے، ناچ گانے کی محفلیں چل رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ جی کیا ہوا؟ میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ وہ کیا خوشی جس میں انسان اپنے اللہ کو ناراض کر دے؟ وہ کون سی خوشی جس میں امام الانبیاء کو انسان ناراض کر دے؟ شادی کے موقع پہ سب کو راضی کرتے ہیں، جی بیٹے کی شادی ہے، تم نے بھی آنا ہے، تم نے بھی آنا ہے، سب کو راضی کیا، اللہ کو ناراض کیا، کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، جس شادی کی بنیاد اللہ کی ناراضگی پہ ہوتی ہے وہاں کبھی سکون نہیں ہوتا۔ پھر آئے دن ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، پھر آئے دن باپ بیٹا دست و گریبان ہوتے ہیں، پھر میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، پھر اولادیں پیدا نہیں ہوتی، یا پیدا ہو تو معذور اور بیمار ہوتی ہیں، پھر اگر آگے بڑھ بھی جائیں تو نافرمان ہوتی ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی سکون پا سکتا ہے؟ آج انسان فیکٹری میں کام کرے، منیجر کو ناراض کر دے، 1 دفعہ 2 دفعہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ فیکٹری سے نکال دیا جائے گا۔ انسان اللہ کو ناراض کرے تو سکون کیسے پائے گا؟
تو اس لیے اللہ نے سکون رکھا ہے اپنی یاد کے ساتھ۔ جنہوں نے ناراض کیا اللہ نے دنیا میں سزا دی۔ ہمارے گاؤں ہی کا واقعہ ہے، وہاں ایک شخص کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے گھر پر بڑے بڑے ڈیگ رکھے ہوئے تھے، بڑی تیز آواز کے اندر اس نے گانا لگایا ہوا تھا، ساری رات گانے چلتے رہے۔ دیہات کا ماحول، لوگ منع کرتے کہ بھئی ذرا آواز سلو کرو، وہ کہتا نہیں میرے بیٹے کی خوشی ہے۔ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا، مؤذن آئے اور کہا جی تھوڑی دیر ذرا بند کرنا تاکہ اذان ہو جائے، نماز ہو جائے۔ اس نے کہا یہ اذانیں روزانہ ہوتی ہیں، نمازیں روزانہ ہوتی ہیں، یہ شادیاں کبھی کبھی ہوتی ہیں۔ اس نے ڈیگ بند نہ کیا، گانا سلو نہ کیا، اذان ہو گئی، نماز ہو گئی۔ صبح بارات جا رہی تھی گاڑی میں، دولہا بھی ہے دلہن بھی ہے اور یہ خود میاں بیوی بھی ہیں، 2 بچے بھی ہیں، بارات کے ساتھ 16-17 آدمی بھی ہیں۔ جاتے ہوئے پہاڑ سے گزر رہے تھے، اچانک بریک فیل ہوئی اور گاڑی کھائی میں گر گئی۔ وہیں دولہے کا بھی انتقال ہو گیا، دلہن کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے 2 بچوں کا بھی ہو گیا، بیوی کا بھی ہو گیا، خود یہ گرا اور نیچے آ کر دونوں پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹی اور معذور ہو گیا۔ ایک ہی دن میں اللہ نے سب کچھ لے لیا، 6 جنازے ایک دن میں اٹھ گئے۔ کل تک جو کہہ رہا تھا کہ میں کیوں ٹیپ بند کروں، اذانیں تو روزانہ ہوتی ہیں، نمازیں تو روزانہ ہوتی ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واملی لہم ان کیدی متین، میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں لیکن میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت رحمان رحیم ضرور ہے لیکن جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بےزتی کو برداشت نہیں کرتا، اپنے قرآن کی بے حرمتی کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، تیسری چیز ہے القانتین، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے۔ اس لیے خوشی ہو غم ہو، ہم مسلمان سب سے پہلے ہیں، ہم نے دیکھنا اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں زندگی ہوگی، شادی سادگی سے ہوگی، اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دے گا۔ سادہ زندگی ہوگی، جھگڑے نہیں ہوں گے، ناچاکیاں نہیں ہوگی۔ آج کیوں 2 مہینوں بعد طلاق ہو جاتی ہے؟ آج کیوں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ بنیادی وجہ ابتدا میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ چوتھی بات، اللہ فرما رہے میرے نیک بندے وہ ہیں المنفقین، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ چوتھی صفت ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، رمضان کے آخری ایام چل رہے ہیں تو ہم کوشش کریں مسجدوں میں، مدارس میں، یتیموں میں، بیواؤں میں ہم اپنا مال خرچ کریں۔ جتنا انسان اللہ کے نام پہ دیتا ہے اتنا اللہ واپس کرتا ہے۔ دیکھیں دریا سے جتنا پانی نکالو، دریا کے پانی کے روانی میں کمی نہیں آتی۔ جتنا اللہ کے نام پہ دیتے رہو مال میں کمی نہیں آتی۔ جتنا کنویں سے پانی نکالو اور آتا رہتا ہے۔ اللہ کے نام پہ دو، اللہ اور دیتا رہتا ہے۔ جب پانی نکالنا چھوڑ دو کنواں بھی خشک ہو جاتا ہے۔ جب رب کے نام پہ دینا چھوڑ دو تو اللہ بھی مال کی برکت چھین لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ انسان اللہ کے نام پہ خرچ کر کے کوئی تنگ دست نہیں ہوا، کوئی حج عمرہ کر کے غریب نہیں ہوا، مسجد مدرسے پہ لگا کے تنگ دست نہیں ہوا۔ ہاں تنگ دست ہوا فحاشی میں، بے حیائی میں، عریانی میں، رسم و رواج میں، مکانات پہ خرچ کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے ریاکاری میں۔ حالات تب آتے ہیں، رب کے نام پر خرچ کر کے کسی پہ حالات نہیں آئے۔ حضرات صحابہ کی کیا سخاوت تھی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,80,000 دراہم بھیجے۔ 1,80,000 دراہم کا ہدیہ بوریوں میں بند کر کے بھیجا۔ ام المومنین تک جب یہ ہدیہ پہنچا، انہوں نے اپنی خادمہ کو، غلاموں کو کہا مدینہ میں اعلان کرو، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور مسجد میں آ کے دراہم لیں۔ مدینہ میں اعلان ہو گیا۔ مدینہ میں یتیم، بیوہ، مساکین، مہاجرین اور انصار کی اولادیں، قیدی لوگ، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ دراہم تقسیم ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ کسی کو 100 درہم چاہیے، کسی کو 50 چاہیے، کسی کو 200 چاہیے۔ دراہم تقسیم ہوتے گئے۔ ظہر کے بعد تقسیم شروع ہوئی، مغرب کی اذان سے پہلے 1,80,000 دراہم تقسیم ہو گئے۔ آج کے دور میں 4 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت بنتی ہے۔ میں اور آپ تو مسجد کی جھولی گھومیں 5 روپے کا سکہ تلاش کرتے ہیں کہ رب کے نام پر ہم 5 روپے دے رہے ہیں، رب سے مانگتے ہیں کروڑوں روپے۔ خدا کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو جیب میں سکے تلاش کرتے، رسم و رواج اور بے حیائی پہ خرچ کرنا اور لاکھوں خرچ کر دیتے۔ ایک موبائل 2 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔
لیکن کہیں بات آ جائے کوئی یتیم بیوہ مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہاں دینے کی انسان کئی دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ ہر ایک کا مال اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔ جب یہ سارا مال خرچ ہو گیا، افطاری کا وقت قریب آیا، ام المومنین کا دسترخوان لگا ہے، پانی ہے، کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ دسترخوان پہ کچھ نہیں، دسترخوان بالکل خالی ہے۔ تو ام المومنین نے کہا گھر میں کوئی پھل فروٹ، کوئی اور کھانا وغیرہ موجود نہیں ہے۔ تو ایک خادمہ نے کہا ام المومنین سے کہ اگر کچھ دراہم آپ چھوڑ دیتے تو ہم بھی کچھ پھل فروٹ سامان خرید لیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بارے میں یاد ہی نہیں رہا۔ میرے سامنے مدینہ کی بیوہ عورتیں تھیں، مسکین تھے، یتیم تھے، غریب تھے، نادار لوگ تھے، قیدی تھے، مجھے وہ لوگ یاد رہے، مجھے اپنے بارے میں یاد ہی نہیں رہا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے کہا میرے نیک بندوں کی صفت والمنفقین، وہ میرے راستے میں خرچ کرتے۔ اس لیے اللہ نے مال دیا ہو، آج کوشش ہو ہم اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ عید کا موقع قریب ہے، کسی کے بھائی غریب ہیں، کسی کی بہنیں غریب ہیں، کسی کی بیٹیاں نادار ہیں، اللہ نے دیا ہے ان پر دیں۔ کسی غریب کی دعا ہوگی اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے گا، ان کے آنسو گریں گے اللہ ہمیں خوب نواز دے گا۔ اولاد کے لیے تو بہت جمع کرتے ہیں، وہ تو کبھی دعا بھی نہیں کرتی، لیکن غریب کو دے دیں وہ بڑی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا تعاون ہو جائے ان کے آنسو گرتے ہیں اور وہ ہمارے حق میں دعا گو ہوتے ہیں۔ گزشتہ سال ایک بابا جی آئے گھر پہ، ان کے ساتھ ایک چھوٹی پوتی بھی تھی، بڑے نیک آدمی تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے پوتے اور پوتیاں تھیں، عید کا موقع قریب تھا۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اگر کچھ اللہ نے دیا ہو، کچھ تھوڑا سا تعاون ہو بچوں کے لیے کپڑے خریدنے، جو گنجائش تھی میں نے اس کو دے دیا۔ تو اچانک دیتے ہوئے ایک نوٹ مجھ سے نیچے گرا، تو وہ چھوٹی سی بچی نیچے سے وہ نوٹ اٹھا رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے میری جوتیاں صاف کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگا جن اولاد کے لیے ہم لاکھوں روپے چھوڑ جاتے ہیں وہ کبھی والدین کی جوتیاں صاف نہیں کرتے، وہ کبھی محبت سے جوتیاں نہیں اٹھاتے۔ ہم انہیں 1000-1500 دیں گے، زیادہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں کیسی محبتیں ڈال دی ہیں۔ اس لیے تھوڑی سی ہم اپنی گنجائش میں ایک حد تک غور کریں۔ آج دیکھا جائے نا تو ایک دعوت پہ 15-20 ہزار روپے لگ جاتے ہیں، ضرورت کا کھانا 400-500 روپے کا آدمی کھا لے۔ اگر یہ 15,000 کا 5,000 کا راشن 3 گھروں کے اندر چلے جائے تو ان کی سحری اور افطاری ہمارے راشن سے ہو جائے گی۔ وہ جب افطاری کریں گے دعا کریں گے فلاں نے ہمارے گھر میں راشن بھیجا تھا، سحری میں ہمارے لیے دعا ہوگی۔ اس لیے میری ایک گزارش ہے اللہ نے دیا ہو اللہ کے نام پر ہم خرچ کریں۔ اللہ نے 5ویں اور آخری صفت بیان کی ہے اپنے نیک بندوں کی، آخری صفت قرآن میں اللہ فرما رہا ہے والمستغفرین بالاسحار، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو سحری کے وقت اٹھ کر اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، نمبر 5 کہ جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ مجھے بڑے پسند۔ اس لیے سحری کے ایام چند دن باقی ہیں، ہماری کوشش ہو رات کے آخری پہر میں اٹھ جائیں، 4 رکعت 6 رکعت پڑھیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے آنسو بڑے پسند ہیں۔ اللہ رب العزت آنسوؤں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ آسمان سے پانی اللہ برساتا ہے، زمین سے پانی اللہ نکالتا ہے، دریاؤں کا خالق، ندی نالوں کا خالق، آبشاروں کا خالق اللہ ہے، لیکن آنسوؤں کی 2 قطروں کی بڑی لاج رکھتا ہے۔ جب ندامت سے بہہ جائے اللہ ماضی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہو، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو معصوم ہو، ہر آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کیا معلوم اگلا سال ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ کتنے تھے ساتھی گزشتہ سال موجود تھے آج موجود نہیں، معلوم نہیں آئندہ سال ہم میں سے کون ہوں گے کون نہیں ہوں گے۔ سامان 100 برس کا، پل کی خبر انسان کو کوئی نہیں۔ جہاں جس کی موت لکھی ہے وہاں اس نے خود پہنچ جانا ہے۔ مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک آدمی پلستر کر رہا تھا، مستری تھا، 5ویں منزل باہر سے پلستر کر رہا ہے، پھٹے پہ کھڑا ہوا تھا، اچانک پاؤں پھسل گیا، اوپر سے نیچے گرا تو نیچے ریت تھی، تو ریت میں گرا، کوئی بڑی چوٹ نہیں آئی، معمولی خراشیں آئیں۔ مستری نے کہا جیسے ہی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ٹھیکیدار نے دیکھ لیا، اس نے فوراً کہا بھئی اللہ نے تجھے نئی زندگی دے دی، 5ویں منزل سے گرا ہے، الحمدللہ تیرے اعضاء صحیح سلامت ہیں، ذرا خوشی میں مٹھائی کھلاؤ۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، ٹھیکیدار نے 1000 روپے دیا، مستری گیا مٹھائی لینے کے لیے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا، بھاگتا ہوا آ رہا تھا، سڑک میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہیں سڑک میں انتقال ہو گیا۔
ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے اور وہیں سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا۔ 5ویں منزل سے گرا، انتقال نہیں ہوا، لیکن موت یہاں لکھی تھی اور یہاں پہنچا اور انتقال ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا جہاں موت کا وقت مقرر ہے انسان نے وہاں پہنچ جانا ہے۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں واقعہ ہے، بس ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، گاڑی پشاور کی طرف جا رہی تھی، سارے مسافر بیٹھے، اچانک ڈرائیور کو نظر آتا ہے کوئی بابا جی ہاتھ دے رہا ہے کہ گاڑی روکو، تو اس نے ایک دم گاڑی روکی، کنڈکٹر سے کہا کوئی بابا جی ہے اس کو بھی ساتھ بیٹھا دو۔ کنڈکٹر نیچے اترا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، آگے گیا پیچھے گیا، کوئی نہیں ہے، پیچھے سے آواز دیتا استاذ چلو چلو، کوئی نہیں ہے، استاذ نے سر اسٹیئرنگ پہ رکھا ہوا ہے، پھر آواز دے رہا استاذ چلو، کوئی جواب نہیں آ رہا، تیسری مرتبہ آواز دی استاذ چلو، کوئی نہیں ہے، لیکن استاذ جواب نہیں دے رہے۔ کنڈکٹر آگے گیا، استاذ کو ہلایا، پتہ چلا انتقال ہو گیا، استاذ کا انتقال ہو گیا۔ تو موت کا وقت مقرر تھا، گویا اسرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے کہ صرف تیری موت کا وقت مقرر ہے، باقی مسافروں کا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر گاڑی چلاتے چلاتے موت آ جاتی، ہو سکتا ہے حادثہ ہو جاتا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا، باقیوں کو نقصان ہوتا، تو موت کا وقت ڈرائیور کا مقرر ہوتا تو انسانی صورت میں آئے، ہاتھ دیا، انہوں نے گاڑی روکی، وقت پورا تھا، اسٹیئرنگ پہ سر ہوا اور دنیا سے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون منه ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ فرما رہا ہے جب موت کا وقت آئے گا 1 سیکنڈ تقدیم نہیں ہوگی، 1 سیکنڈ تاخیر نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی علم نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو کے مریں گے، بیمار ہو کے مریں گے، پریشانیاں آئیں گی تو مریں گی۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں رات سوتے ہیں، صبح ہلاؤ پتہ چلا انتقال ہو گیا۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں دادا موجود ہوتا ہے، پوتا دنیا سے چل بستا ہے، دادی بیمار ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کب انتقال ہوگا، پوتی دنیا سے چلی جاتی ہے، باپ بیمار ہیں، انتظار میں ہے شاید کب اس کا انتقال ہوگا، نوجوان بیٹا گھر سے جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو کے شام لاش آ جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کوئی علم نہیں۔ اللہ نے آخری صفت یہ بیان کی ہے والمستغفرین بالاسحار، میرے نیک بندے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرات سلف کی زندگی کیسے گزری تھی، رات کو وہ لوگ کیسا وقت گزارتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے صفت الصفوہ، اس میں انہوں نے لکھا حضرت صالح مری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم اور بزرگ تھے، ان کا معمول تھا ساری رات عبادت کرتے تھے، ہر رات میں ایک قرآن کریم تلاوت کرتے تھے، ظہر سے عصر میں آرام کرتے، باقی رات پوری عبادت میں تلاوت میں گزر جاتی۔ جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، ایک کا نام علی تھا، ایک کا نام حسن تھا۔ فرمایا بیٹو تمہارے والد کا معمول تھا ساری رات شب بیداری میں گزرتی تھی، تلاوت میں عبادت میں، اس معمول کو باقی رکھنا ہے، بتاؤ کیا ترتیب بنائیں۔ بیٹوں نے کہا اماں جان آپ مشورہ دیں کیا کریں۔ ماں نے کہا میرے ذہن میں تدبیر یہ ہے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے حصے میں میں اٹھوں گی، ماں بھی حافظہ تھی، بچے بھی حافظ تھے، کہ رات کے پہلے پہر میں 10 سپارے میں تلاوت کروں گی اور میں نوافل پڑھوں گی۔ پھر دوسرے حصے میں بڑے بیٹے سے کہا علی سے تمہیں جگاؤں گی، تم نے 10 سپارے پڑھنے، نوافل پڑھنے۔ تیسرے حصے میں تیسرے بیٹے سے کہا تمہیں جگاؤں گی، تم نے 10 سپارے پڑھنے، 7 نوافل پڑھنے۔ چنانچہ ماں بیٹوں کا مشورہ ہو گیا۔ اب یہ معمول چلتا رہا، تقریباً 11 سال تک یہ معمول چلتا رہا کہ ہر رات میں ایک قرآن کریم مکمل تلاوت ہوتا تھا، اور پوری رات گھر میں تلاوت ہوتی تھی، ساری رات گھر میں نوافل پڑھے جاتے تھے۔ ایسی زندگیاں ان لوگوں نے گزاری۔ آج تو ہمارے گھر میں رات ہوتی ہے، بیٹا اپنا فیس بک دیکھ رہا ہے، بیوی اپنی یوٹیوب دیکھ رہی ہے، چھوٹا بچہ اپنی آئیڈیاں چیک کر رہا ہے، دوسرا اپنا موبائل پہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، ساری رات گزر جاتی ہے بے حیائی میں۔ نہ تہجد کی توفیق ہوتی ہے، نہ فجر کی نماز کی توفیق ہوتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں رزق میں برکت کیوں نہیں ہے، پھر کہتے ہیں یہ ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہے، یہ باپ بیٹا دست و گریبان کیوں ہے۔ ہم نے اللہ کی کتنی اطاعت کی، جس رب نے آنکھوں میں بینائی ڈالی، کانوں میں شنوائی ڈالی، زبان میں گویائی ڈالی، ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت، دھڑکنے والا دل دیا، چکھنے کے لیے زبان دی، ساری نعمتیں عطا کی، اس رب کی کتنی اطاعت کی آج ہم نے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کی آخری صفت رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اس لیے ہم معمول بنا لیں، رات کا آخری حصہ سحری میں سارے ساتھی اٹھتے ہیں، 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھیں،
ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار ہو۔ آج کے بعد ایک نیا عہد کر کے سارے ساتھی اٹھیں کہ انشاءاللہ جیسے رمضان میں مسجد آباد تھی، پورا سال مسجد اس طرح آباد ہوگی۔ جیسے رمضان میں نمازی ہیں، پورا سال ہم اس طرح نماز پڑھیں گے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں، نماز صرف جمعے کی فرض نہیں، جس رب نے جمعہ فرض کیا اس نے فجر بھی فرض کیے، جس رب نے رمضان میں نماز فرض کی اس نے ظہر عصر بھی فرض کیے۔ اس لیے کوشش و نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ جب اللہ کا حکم نہیں چھوٹے گا نا، اللہ ہمارے کاموں کو خود کرے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تم تقوی اختیار کرو، ہم تمہارے سارے معاملات آسان کر دیں گے، سارے معاملات آسان کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے تم مجھے تقوی اختیار کرو، وہاں سے رزق دوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، ہماری کوشش ہو یہ پانچوں صفات ہماری زندگی میں آئیں، خود بھی عبادت پہ لگیں، اولاد کو بھی نماز کا کہیں کہ بیٹا تجھ سے نماز نہ چھوٹے، بیوی بچوں کو بھی نماز کا کہیں۔ آج بچہ 20 روپے کا گلاس توڑ دے، کب توڑ دے، ماں باپ غصہ ہوتے ہیں گلاس توڑ دیا، وہی بیٹا فرض نماز نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پوچھتے۔ فرض نماز چھوٹ گئی اس کا احساس نہیں، ہاں اگر نوکری پر نہیں گیا وہ احساس ہے، دکان ٹائم پہ نہیں کھولی اس کا احساس ہے، نماز فرض چھوٹ رہی ہے احساس نہیں۔ اگر یہ احساس پیدا ہوگا، ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو نماز کا عادی بنائیں گے۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائی برائی سے روکے گی۔ اللہ نے قرآن میں کہا تم نماز پڑھو ہم تمہیں رزق دیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، تم خود بھی نماز پہ جمع رہو، اپنی بیوی بچوں کو نماز کا کہو، ہم تمہیں رزق دیں گے۔ اللہ نے رزق کو نماز سے جوڑا ہے، اس لیے جتنا نماز کا اہتمام ہوگا اتنی رزق میں برکتیں ہوں گی۔ انشاءاللہ اگر یہ صفات ہماری زندگی میں آ گئی، امید ہے ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ مسجد کی جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ مسجد کے امام صاحب ہیں، انتظامیہ ہے، یا اللہ سب کی جان مال عمر میں صحت میں برکتیں نصیب فرما۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ان میں کوئی بیمار ہو، کسی کے عزیز و اقارب بیمار ہوں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما دے۔ حاضرین میں اگر کسی کے والدین عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہوں تو مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو ہم سب کی زبان پہ کلمہ شہادت ہو، اشہد ان لا الہ الا